السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے. میں ہوں آپ کو ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی. اس وقت جو گیسٹ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج جمیعت علماء اسلام ضلع جنوبی کے امیر شیخ الحدیث و تفسیر خیر مولانا الحق صاحب. سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکال کے لیے. جزاک اللہ. مولانا صاحب، سیاسی گفتگو کی طرف آتے ہیں. جس طرح پی ٹی ایم کا قیام ہوا، اس میں آپ کے ساتھ پیپل پارٹی بھی تھی، این پی بھی تھی، اور اب آپ کو پیپل پارٹی بھی چھوڑ گئی ہے اور این پی بھی چھوڑ گئی ہے. تو آپ کو ان کے بغیر تحریک چلانا اور اس کے بغیر جلسے جلوس کرنا کیسا لگتا ہے؟ کمی محسوس ہو رہی ہے ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات نے دیکھا 29 اگست کو پیپل پارٹی کی طرف سے چیلنج تھا کہ ہمارے بغیر پی ڈی ایم حسب سابق جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. اس چیلنج کو ہم نے قبول کیا اور پی ڈی ایم نے بھرپور طریقے سے محنت کر کے سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ کارکن وہ جمیعت علماء اسلام کے. اللہ نے کرم فرمایا کہ پچھلے مرتبہ جو بلاول صاحب کی موجودگی میں پیپل پارٹی اور اے این پی کے ہوتے ہوئے باغ جناح میں جو پروگرام ہوا تھا، اندازے کے مطابق اس سے ڈبل سے بھی زیادہ بڑا اجتماع 29 اگست کو باغ جناح میں پی ڈی ایم نے کر کے دکھا دیا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ عرض یہ ہے، دو باتیں ہیں. ایک تو 2018 25 جولائی کا جو الیکشن تھا، الیکشن نہیں، دھاندلی اور ڈکیتی تھی. تمام جماعتوں نے مل کر قائد ملت اسلامیہ کی قیادت میں اس الیکشن کو مسترد کر دیا تھا. اس کے بعد قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ اسی موقف پر قائم رہے. موقف تو سب کا ایک ہے کہ وہ الیکشن غلط تھا. البتہ تحریک چلانے میں جو کردار جمیعت علماء اسلام کا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تنہا 14 ملین مارچ اور آزادی مارچ جس میں کوئی اور پارٹی شامل نہیں تھی، دنیا نے دیکھا، عالمی میڈیا نے تسلیم کیا کہ اتنا بڑا اجتماع دیگر جماعتوں کے سربراہوں نے بھی آ کر اسلام آباد میں اعتراف کیا کہ اتنا بڑا اجتماع کوئی اور پارٹی نہیں کر سکتی. تو ایک پیپل پارٹی الگ ہو جائے یا این پی الگ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی تو 8 جماعتوں پر مشتمل پی ڈی ایم قائم ہے اور تحریک میں روز بروز تیزی اور آتی جا رہی ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہے. اس سے ہمارے جلسے جلوسوں پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا کرم ہے، بحمد اللہ پی ڈی ایم انتہائی مضبوط میدان عمل میں قائم ہے اور اپنے منزل میں ہم پہنچنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. مولانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی کا جلسہ پچھلے جلسے سے 2 گنا بڑا تھا، تو آپ کے جلسے میں ہم دیکھتے ہیں تو یا تو دینی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں یا اندرون سندھ کے عوام ہوتی ہے. تو کیا آپ نے اتنے سالوں میں اتنی محنت نہیں کی کہ آپ کراچی اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کراچی کے ہی لوگوں کو لائیں، بجائے آپ مدرسے کے طلباء کو لائیں یا اندرون سندھ کے کارکنوں کو لائیں؟ گزارش یہ ہے کہ کراچی کے عوام میں بھی بحمد اللہ و بفضلہ اس وقت، پہلے تو ایک عرصے تک کراچی کو یرغمال بنایا گیا، مختلف طریقوں سے کراچی کو بدامنی کا نشانہ بنایا گیا. شہری مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو اس حساب سے جو سابقہ ادوار میں جو کچھ کراچی کے ساتھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ہے. لیکن اس وقت صرف مدرسوں کے طلبہ کی بات نہیں ہے، اس سے ہٹ کر بھی بحمد اللہ عوام الناس کی شرکت میں کوئی کمی نہیں تھی. بڑے پیمانے پر لوگ شریک ہوئے ہیں، بلکہ ہمارا ضلع جنوبی سے بھی مدارس سے ہٹ کر بھی بہت بڑی مقدار میں لوگ شریک ہوئے ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ سے عرض کروں، آپ کے سامنے جو لیاری ہے، عرصہ دراز تک تقریباً 35-40 ہزار سے زیادہ لوگ لیاری میں مارے گئے ہیں. بدامنی کے لحاظ سے لیاری کو پورا جو ہے ملک میں اور بلکہ میڈیا میں بدنام کیا گیا ہے. لیکن 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا لیاری کے لوگ، عوام الناس نے جس انداز میں الیکشن کی کمپین میں جس طرح لوگوں نے ساتھ دیا ہے وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. اور پھر ووٹ میں بھی جس انداز میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے
اس کی بھی مثال آج سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ ہم اس وقت لیاری میں ہیں، جب لیاری کے عوام میں اس انداز میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ان کا بھرپور ان کا اعتماد ہے اور وہ شریک ہوتے ہیں جلسوں میں، پروگراموں میں، ہر لحاظ سے۔ گزشتہ کل رات کو بھی ختم نبوت کے عنوان سے جو جلسہ تھا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی بہت بڑی مقدار میں لوگ شریک تھے مدارس کے طلبہ کے علاوہ۔ یہ الگ بات ہے کہ مدارس کے طلبہ کو کوئی انسانوں سے بھٹ کر کوئی اور مخلوق اگر سمجھا جاتا ہے تو وہ انصاف نہیں ہوگا۔ شہری لوگ ہیں، ملکی لوگ ہیں، ووٹر ہے، شناختی کارڈ ہے، مدارس کے ہو، کالج کے ہو، اسکولوں کے ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، جو دیندار طبقہ ہے یا مدارس کے طلبہ ہے ان کا رجحان اللہ نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ عوام الناس میں کوئی کمی نہیں ہے ہماری۔ باقی جو لوگ ہیں وہ یا تو مفادات میں یا لوگوں کو ڈراتے ہیں یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سابقہ ادوار میں کراچی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ہے، بحمداللہ اس وقت بھی کراچی میں ٹھیک ٹھاک اثر و رسوخ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اثر و رسوخ میں کوئی کمی نہیں ہے اور انشاءاللہ دن بدن یہ اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کی جو جلسے ہوتے ہیں وہ آپ اپنی ہی رپورٹ توڑتے ہیں کراچی میں، شاید کہ آپ سے بڑا کوئی جلسہ کرے، لیکن پھر کیا وجوہات ہیں کہ الیکشن جب آتے ہیں، اب کنٹونمنٹ کے الیکشن ہے، آپ کے امیدوار کراچی میں نہ ہونے کے برابر ہیں بمقابل ان جماعتوں کے جن کے پاس جلسے کرنے کے لیے کارکن نہیں ہوتے؟ اصل میں اس کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے آج سے پہلے یقیناً سستی ہوئی ہے۔ اس مرتبہ ہم نے اپنے ضلع میں کوشش کر کے 3 ساتھیوں کے کاغذات جمع کرائے تھے، جس میں سے 2 ساتھیوں کے کاغذات ایڈریس کی وجہ سے مسئلہ ہوا۔ ایک ساتھی اس وقت ہمارا PS 111 میں وہاں کا جنرل سیکرٹری ہے، عبدالوحید سولنگی صاحب، وہ اس وقت میدان عمل میں کھڑے ہیں اور اس کی کمپین کے لیے ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جائیں گے۔ وہاں بحمداللہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے سابقہ ادوار میں ہم لوگوں سے سستی ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ہاں ذرا سستی جو ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آغاز کر چکے ہیں اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ہر میدان میں JUI انشاءاللہ سب سے آگے ہوگی۔ مطلب کوئی بھی مذہبی ایشو آتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو سب کی نظر جمعیت علماء اسلام کی طرف ہوتی ہے اور جمعیت علماء اسلام جس حوالے سے کام بھی ہے، چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، مدارس کا مسئلہ ہو، علماء کرام کا مسئلہ ہو۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے دفاع صحابہ کہ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ہر محرم الحرام میں صحابہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں۔ پچھلی بار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور مختلف صحابہ کو گالیاں کی گئی، انہیں برے بلا کہا گیا۔ اس بار شہنشاہ نقوی نام ایک ذاکر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام جو فرعون کے ساتھ دیا گیا، انہوں نے برے برے الفاظ کہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام دفاع صحابہ کے حوالے سے خاموش ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دفاع صحابہ کی ایک مذہبی جماعت کام کر رہی ہے یا آپ نے ان کے ذمہ لگا دیے ہے یا کچھ اور ہے؟ بات اس طرح ہے حضرت، گزارش یہ ہے کہ جب ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک انسان نما درندے نے جو بد کلامی کی، معلومات کے مطابق ان سے یہ بد کلامی کرائی گئی ہے ایک سازش کے تحت۔ ہر طرف دیکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے میں بھی سب سے پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھرپور احتجاج کیا اور سب سے پہلے کہا کہ حکومت کے ناک کے نیچے ایک آدمی ابو بکر صدیق کے بارے میں اس طرح باتیں کرے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جو حکومت ریاست مدینہ کی دعویدار حکومت تھی، اور پھر جگہ جگہ ابھی آپ نے دیکھا سکھر میں چند روز قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی گئی، تو وہاں ہمارے ضلع کا باقاعدہ ذمہ دار و عہدیدار انہوں نے لوگوں کو بھی نکالا اور بھرپور احتجاج ہوا اور بحمداللہ وہ کامیاب بھی ہوئے اس مسئلے میں۔ جہاں تک آپ نے جس بدبخت کا نام لیا، یہ تو شیخ رشید جا کر اس کے بیان میں بیٹھتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ ریاست مدینہ کا دعوے دار، ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت کا وزیر داخلہ جا کر اس کی مجلس میں شریک ہوتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جگہ جگہ جو توہین ہوتی ہے تو یہ حکومت کی سرپرستی میں رینجرز والے
تقریباً پورے ساؤتھ کے ذمہ داروں نے، بڑے افسروں نے اجلاس بلایا تھا، پورے بڑے مدارس کے اور جماعتوں کے لوگ بھی تھے وہاں۔ ان کے سامنے میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو بھی رب کے سامنے جانا ہے۔ کسی صحابی کی توہین کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو امن اگر قائم رکھنا ہے تو مقدس شخصیات کی توہین سے لوگوں کو روکنا ہوگا۔ اگر مقدس شخصیات کی توہین ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ملک کا امن خراب کرنے کی سازش ہے۔ یہ سراسر سازش ہے کہ ملک میں بد امنی پھیلے، فرقہ واریت پھیلے اور یہاں کے لوگوں آرام سے نہ رہے۔ یہ سازشیں ہوتی ہے جس کو ہمارے اکابر بہتر انداز سے جانتے بھی ہیں، اور صحابہ اکرام، میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی قسم اپنے والدین، پورا خاندان، دنیا بھر کے لوگ امیر معاویہ کے جوتوں کے برابر بھی ہم نہیں مانتے کسی بھی صحابی کے۔ ظاہر ہے تمام صحابہ جنتی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب ان پر کیچڑ اچھالنے کی 1450 سال کے بعد کیا ضرورت ہے؟ تو جہاں کہیں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یہ سازش کے تحت ہوتے ہیں، یہ کوئی اس لیے نہیں ہوتے کہ خام خواہ میں کوئی قصہ ہو، یہ پلاننگ ہے۔ ان کے پیچھے پڑوسی ملک سرپرستی کر رہا ہے اور ہمارے ملک کے خلاف عالمی دونوں طرف، ایک طرف ہندوستان ہے، ایک طرف ایران ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو ملک کے دشمن عناصر ہیں وہ اس قسم کا ماحول بناتے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ بد امنی کے شکار ہو، کبھی فرقہ واریت کے نام پر، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی علاقائیت کے نام پر۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر ہے ان تمام حالات پر، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بھرپور قوت، سیاسی قوت، وہ ہمارے سچے غیرت مند لوگوں کے ہاتھ میں آئے۔ سیاسی قوت جب اہل حق کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ افغانستان میں کوئی کسی صحابی کو گالی دے کر دیکھیں اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہماری سیاسی قوت کو منتشر کرنا یہ بھی باطل کی سازش ہے۔ یہ 5 انگلی کو ملاؤ تو مکہ بنے گا، ایک ہٹاؤ تو مکہ کمزور ہوگا۔ اس ملک میں سیاسی قوت کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ افغانستان میں آپ کوئی کسی صحابی کے خلاف ایک لفظ بولے پھر اپنا انجام دیکھے کیا ہوتا ہے۔ سیاسی قوت منتشر کرنا باطل کی سازش ہے، کبھی پیغمبر کی توہین کرانا باطل کی سازش ہے، کبھی صحابی کی توہین کرانا باطل کی سازش ہے، کبھی ائمہ مجتہدین کے خلاف باتیں کرنا، یہ سب کے سب سازشیں ہیں، اور ان سازشوں کو سمجھنا ہے۔ انہیں روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اور بڑے سطح کا اللہ تعالی ہمیں اس ملک میں بھی اسلامی نظام ہمیں نصیب فرمائے۔ اسلامی نظام کے نافذ کرنے میں، سیاسی قوت حاصل کرنے میں اگر ہمیں کامیابی ملی، اور یقیناً انشاءاللہ ملے گی، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہیں پر کسی کو جرأت نہیں ہوگی جو کسی پیغمبر کی توہین کرے یا کسی صحابی کی توہین کرے۔ بہت شکریہ صاحب۔